اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چند دوستوں کے درمیان ایک معاملہ ڈسکس ہو رہا تھا، تو بات جا رکی ثبوت پہ۔ بنیادی طور پر ثبوت کی پکار ہر کیس کی بنیاد کے طور پر زبان زد عام ہوتی ہے، حتیٰ کہ پاکستان میں تمام کیسز خواہ وہ سیاسی نوعیت کے ہیں یا معاشرتی نوعیت کے، ثبوتوں کی فراہمی اور ثبوتوں کی عدم فراہمی کے گرد ہی ساری ڈسکشنز ختم ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر جہاں تک معاملہ عدالتی نظام کا ہے، تو ہم نے کرمنل جسٹس سسٹم کو صرف ثبوتوں کے ارد گرد کھڑا کر دیا ہے، اور آج بھی ہم عدالتوں کے ذریعے لوگوں کو سزا دینے میں دنیا کے تمام ممالک میں سے سب سے پیچھے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ پراسیکیوشن کے نظام کو بہتر نہیں بنایا ہے۔ مثلا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جاپان کے اندر پراسیکیوشن کا جو سسٹم ہے وہ بہترین، جدید اور قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سزا کا عمل اور ریٹ آف کنوکشن 99% ہے۔ پروسیکیوشن اس بات کی ضامن ہے کہ مجرم کو اس کی سزا ملے گی۔ بنیادی طور پر کرمنل جسٹس سسٹم یا نظام فوجداری، انصاف کے تمام ادارے صرف اس شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس نے جرم کیا ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں وکٹم کی داد رسی مشکل ہی نہیں، ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اس داد رسی کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ پاکستان کے اندر قوانین تو موجود ہیں، لیکن ہم ان پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے اور کرانے میں کیوں قاصر ہیں؟ معاملہ پھر ثبوتوں پہ ختم ہوتا ہے، اور ثبوت گواہیوں کے گرد گھومتے ہیں۔ گواہی اتنا سینسٹیو میٹر ہے کہ پاکستان کا قانون، جو کہ اسلام کے اوپر اپنا دار و مدار رکھتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ پاکستان کے تمام قوانین جو ہیں وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، تو گواہی سے متعلق قرآنی احکامات بڑے واضح ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 382 اللہ فرماتے ہیں، اور دیکھنا گواہی کو مت چھپانا، جو گواہی کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورۃ النساء کی آیت 531 اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو جائے، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر، تو اللہ اس کا خیر خواہ ہے۔ تم لوگ خواہش نفس کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ دینا،
اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف کو چھوڑ دو۔ انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت 99 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ پھر سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں کو بدکاری کا عیب لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 درے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، یہی بدکار لوگ ہیں۔ جہاں تک معاملہ مجموعہ ضابطۂ فوجداری کا ہے، مجموعہ ضابطۂ فوجداری 1898 کے مطابق سیکشن 353 سے لے کے سیکشن 365 تک، یعنی پورا چیپٹر نمبر 25 گواہیوں سے متعلق ہے۔ ملزم کی موجودگی میں شہادت کا انداز کیا ہوگا؟ مقدمے کی سماعت کے دوران چند جرائم میں درجہ اول اور درجہ دوم کے سامنے شہادت، مجسٹریٹ صاحبان کے سامنے شہادت ریکارڈ کروانا، اسی طرح دیگر جرائم میں سیشن ججز کے پاس سامنے یا اسپیشل ججز کے سامنے شہادت ریکارڈ کرنا، اسی طرح دیگر جرائم میں شہادتوں کا اکٹھا کرنا، اسی طرح کسی اور زبان میں شہادت کو قلم بند کرنا، کسی گواہ سے حسن سلوک، شہادت ریکارڈ کرنے کے سبھی طریقہ کار اور جانچ پڑتال، ہائی کورٹس کے سامنے شہادتوں کا عمل وغیرہ۔ اب صاحب 100 سال سے زائد انگریز کا دیا ہوا قانون بھی آج پوری آب و تاب سے موجود اور نافذ العمل ہے۔ ہم اس نظام قانون میں جتنی بھی تبدیلیاں اور جتنی بھی ترامیم لانا چاہتے ہیں اتنے ہی ہمارے معاملات پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ مجسٹریسی نظام کو ختم یا محدود کرنے سے پاکستان کی پوری انتظامیہ کا سٹرکچر ختم ہو گیا۔ اور آج لوگ آپ کے سامنے بیڈ یا پور گورننس کا برملا اظہار کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی مستحکم ضابطوں کو منوعن اور پوری شد و مد سے جاری رکھیں اور ان کو مزید پیچیدہ نہ بنائیں۔ اسی طرح ایویڈنس ایکٹ 1872 جو کہ جنرل ضیاء الحق نے 1984 کے اندر قانون شہادت کا جس کو نام دیا تھا، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے حصے میں مختلف حقائق سے مطابقت اور مختلف جو الفاظ ہیں ان کی ڈیفینیشن رکھی گئی ہے، جبکہ دوسرے جو باب ہے اس میں حقائق کے ثبوت بذریعہ زبانی، تیسرا حصہ
ان قواعد کے اوپر ہے جو کہ گواہان کی پیشی اور گواہان کا طریقہ کار